السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ آل عمران سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ مدنی صورت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورت بقرہ نازل ہوئی، یہ سورت بقرہ، اس کا موضوع زیادہ تر مشرکین مکہ اور بنی اسرائیل ہے۔ ہدایات امت مسلمہ کو بھی دی گئی ہے۔ وعلیکم السلام۔ کہ بنی اسرائیل اس کو فضیلت ملی، عزت راس نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے آخر کیا کیا؟ قوم تبدیل کر دی، بنی اسماعیل کو یہ عزت عطا کی، اور اب تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کا اسوہ ہے، اور ان کو کس طرح سے تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، تمہارے لیے بھی ایسے حالات آئیں گے، لہذا تم نے ڈسہارڈ نہیں ہونا۔ تو سورہ بقرہ میں مشرکین مکہ اور بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا اور امت مسلمہ کو ہدایات۔ یہ سورت آل عمران، اس کے اندر زیادہ تر مشرکین مکہ اور مسیحی عیسائیوں کو لگ بھگ مخاطب کیا گیا، اور اسی میں غزوہ احد کا بھی ذکر ہے، اور غزوہ احد میں مسلمانوں سے جو کمزوری ظاہر ہوئی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات نازل کی، سمجھایا۔ تو یہ اس صورت کا موضوع ہے۔ نجران ایک علاقہ ہے یمن کے قریب، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں پادری بھی تھے، ان میں دوسرے ان کے بڑے بڑے معززین بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ان کو بسط نبی میں ٹھہرایا، اور ان کے ساتھ مکالمہ بھی ہوا، ٹیبل ٹاک، مذاکرہ بھی ہوا۔ انہوں نے
عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا تذکرہ کیا، تو اللہ کے ان کے رب کا بیٹا ہونے کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی، اور 83 آیات تک ان نجران کے عیسائیوں کا رد کیا گیا۔ تو اس پس منظر کے اندر آپ نے اس صورت کو سمجھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، کٹے ہوئے حروف، 14 قسم کے حروف یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوئے ہیں۔ الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را، 14 قسم کے حروف مقطعات کچھ صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کیے۔ جی قطع، مقطعات قطع سے ہے، قطع کاٹنے کو کہتے ہیں، قطع تعلق کرنا، تعلق کاٹ دینا، اردو میں بھی محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے ایک حرف پڑھنے کی اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے طور پر معنی بنایا کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے اور اس کے رسول وغیرہ نے یہ معنی نہیں بتایا۔ مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا کہ جن صورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات ہیں، یہ ایک چیلنج ورڈ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید انہی حروف کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہے، یہ حروف بھی تمہارے پاس موجود ہیں۔ اس قرآن جیسا قرآن لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، نہیں تو ایک صورت لاؤ، لیکن نہ لا سکتے ہو، نہ قیامت تک لا سکو گے۔ اس لیے اس حروف مقطعات سے اگلی آیت میں قرآن سے متعلق کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کتاب، وحی، ذکر، قرآن، اس حوالے سے اب یہاں پر بھی اسی طرح سے آگے کتاب کا ذکر اگلی آیت میں موجود ہے۔ فرمایا اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، جی اللہ اس کا ذاتی نام، گاڈ، ایشور، پرماتما، بھگوان، جی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام نہیں بتائے۔ سورہ اعراف میں ہمیں پابند کیا گیا ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ تو اس نے اپنے نام خود بیان کیے، ان میں یہ ایشور، بھگوان، پرماتما، الگ پرمیشور، ہاں جی، اور گاڈ، خدا، خداوند، یہ نام اس نے بیان نہیں کیے۔ جب بیان نہیں کیے تو ہم کیوں ان ناموں کے ساتھ ان کو پکاریں؟ جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ تو اللہ، اللہ نہیں، اللہ، ہاں جی زبان کی نوک سے لے کر سینے تک ایک گہرائی اور لذت و لطف سا محسوس ہوتا ہے، تو اللہ کہنا ہے، اللہ نہیں، ہاں جی اللہ آخر میں ہاں اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ لا الہ، نہیں کوئی الہ، مشکل کشا، حاجت روا، الا سوائے ہو، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ ایک دعویٰ ہے، اس کے اوپر آگے دلیل بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی الہ۔ پہلی بات یہ کہ اللہ ہے جس نے کائنات بنائی، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ رب دکھاؤ، رب ہے ہی نہیں، نظر نہیں آتا، نظر تو ہماری عقل بھی نہیں آتی، تو جب عقل نظر نہیں آتی تو کیا عقل سے فارغ ہے؟ نہیں، عقل کی نشانیاں ہیں جی، تو رب کی بھی تو قدرت کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور قرآن ان نشانیوں سے بھرا پڑا۔ تو اللہ کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا اس کے سوا نہیں۔ الہ کون ہوتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جس کا معنی اکثر کرتے ہیں معبود، یعنی معبود پھر عربی کا لفظ ہے، ترجمہ تو نہ ہوا نا گرمان کا، الہ عربی کا، معبود بھی عربی کا، تو ترجمہ تو نہ ہوا، تو ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اللہ اکبر، الہ کا مشکل کشا حاجت روا، یعنی مشکل، کیونکہ انسان کو دو چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، یا اس کو کوئی تکلیف ہے، یہ مشکل ہے، اور وہ چاہتا ہے میری یہ تکلیف دور ہو جائے، مشکل دور ہو جائے، اور میری آسانی والی حاجت پوری ہو جائے، جی بیماری والی مشکل دور ہو جائے، صحت والی حاجت پوری ہو جائے۔ حاجت مانا ضرورت، بے اولادی ہے، بے اولادی والی مشکل دور ہو جائے، اور نرینہ اولاد والی حاجت میری پوری ہو جائے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، وہ جب خود مشکلوں کے اندر پھنستی ہے، خود ضرورت مند ہے، تو وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ الہ وہی ہو سکتا ہے جو خود مشکل میں نہ پھنسے اور خود کسی چیز کا محتاج نہ ہو، اور وہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور کوئی ذات
نہیں ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مشکل کچھ حاجت روا سوائے اس کے۔ الحی، دلیل کیا ہے اس کے الہ ہونے کی؟ دلیل یہ ہے الحی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جو پیدا ہو اور تم میلاد مناؤ، فوت ہو تو عرس مناؤ، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے بارے میں کہو اللہ اکبر کہ یہ رب کے نور میں سے نکلا ہے، نور من نور اللہ، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ کہ جس رب کے ٹکڑے ہو جائیں، جس کی اولاد ہو، کیونکہ اس کے سوا تو کوئی مشکل کچھ حاجت روا ہے نہیں، تو جس کی اولاد ہو، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں شریک، نہ اس کے حقوق میں کوئی شریک۔ اس کی ذات میں شریک کب ہوگا؟ جب کسی کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، رب کی اولاد ہے، تو اس نے ذات میں شریک کر دینا، اس بلا صفات میں بھی شریک نہیں، اس کے حقوق میں بھی شریک نہیں۔ حقوق کیا ہے؟ عبادت اللہ کا حق ہے، اس عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ولادت ہوئی تو تم مناؤ کرسمس، اور بلیک فرائیڈے میں مناؤ کہ ان کو صلیب پر موت آئی 3 دن کے لیے، اور پھر ایسٹر میں جی وہ زندہ ہو کر ہمیشہ کے لیے رب کے عرش کے اوپر، رب کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ تو جس کے بارے میں تم عقیدہ رکھو کہ پیدا بھی ہوئے ہیں اور موت بھی آئی ہے، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ مناتے ہیں نا کرسمس، یہ پیدا ہو گیا، اور بلیک فرائیڈے مناتے ہیں کہ صلیب پر موت آ گئی، اور ایسٹر پھر وہ زندہ ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ الہ نہیں ہو سکتا۔ ہندوؤں نے عقیدہ بنایا برہما نے کائنات کو پیدا کیا، وشنو دیوتا جس نے کائنات چلا رہا ہے، اور شیو دیوتا کائنات کو تباہ کرنے والا ہے۔ گویا اللہ اکبر، بقول ان کے برہما کائنات کو پیدا کر سکا لیکن چلا نہیں سکتا، اس کو وشنو کی ضرورت پڑ گئی جی، اور وشنو چلا سکتا ہے لیکن پیدا نہیں کر سکتا بقول ان کے، اور شیو دیوتا نہ پیدا کر سکتا نہ چلا سکتا، وہ تباہی بربادی کا ہی دیوتا ہے۔ وشنو کا دوسرا نام بھوشن دیوتا بھی ہے، اور شیو دیوتا کا دوسرا نام مہادیو بھی ہے۔ تو اب بات یہ ہے، تینوں ایک دوسرے کے محتاج ہوئے نا۔ اسی طرح سے عیسائی نے بنایا باپ بیٹا روح القدس، تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی کا عقیدہ رکھا کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ، خدا بیٹا بقول تمہارے جو خدا بیٹا ہے وہ باپ اور روح القدس کے بغیر اکیلا خدا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ روح القدس اکیلا خدا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ تمہارے بقول باپ اکیلا خدا ہے؟ کہتا ہے نہیں، اس کو بیٹے کو ساتھ ملانا پڑتا ہے، تو محتاج ہو گیا نا، باپ بیٹے کا اور روح القدس کا محتاج ہو گیا، تینوں مل کر کائنات چلا رہے ہیں بقول تمہارے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ القیوم، اور تھامنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، محتاج نہیں ہے، خود قائم رہنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، دوسری پوری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے، وہ نہ چاہے تو ایک لمحہ کے لیے کوئی زندہ رہ نہیں سکتا، آسمان قائم رہ نہیں سکتا، ستارے قائم رہ نہیں سکتے، سورج چاند ستارے، اللہ اکبر، ندی نالے پہاڑ مخلوقات قائم رہ نہیں سکتی، یہ اس کی چاہت کے ساتھ ہی ہے، تو اس نے سب کو تھاما ہوا ہے۔ اور مخلوق میں کوئی ایسا ہے شیشے کا گلاس پکڑا لے، اسے کہا اٹھا کر رکھو، ہاتھ میں اٹھا کر رکھو، کتنی دیر اٹھا لے گا، تھام لے گا اس کو؟ کتنی دیر تھام کر رکھے گا اس کو؟ آخر ہاتھ تھکے گا، اللہ اکبر، اور وہ اس سے گرے گا۔ نیند آئی، اونگ آئی، گر گیا، کھانسی آئی، بغل میں خارش ہوئی، اللہ اکبر، تو یہ تھامنے والا صرف کون ہے؟ جس کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، اور وہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا الحی القیوم، وہ زندہ ہے، اس وہ تھامنے والا ہے۔ اچھا، جب وہ زندہ ہے اور تھامنے والا ہے تو اس رب ذوالجلال نے نزلہ،
اتاری ہے علیہ کا آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، یہ کتاب بالحق، حق کے ساتھ، جو ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا، جو سب کو قائم دائم تھامنے والا ہے اور خود کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کو حاجت روا نہیں، اس ذات نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ باقی دنیا میں جتنی کتابیں دنیا کی کامیابی کی تبصرہ کرتی ہیں، کامیاب ڈاکٹر بنیے، کامیاب انجینئر بنیے، کامیاب میلانو، یہ وہ کتاب ہے جو دنیا آخرت دونوں کی کامیابی بتاتی ہے، یہ اتنی اعلیٰ کتاب ہے، تو بالحق، حق کے ساتھ۔ اچھا، پہلے بھی تو کتابیں آئی تھی جی، تورات بھی آئی تھی، زبور بھی آئی تھی، انجیل بھی آئی تھی، کیونکہ مخاطب پہلے کتاب ہے نا، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تورات ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس انجیل ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں۔ فرمایا یہ قرآن مصدقا، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی جو بین یدی، ان کے ساتھ پاس موجود ہے، جو ان کے سامنے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھ، یدئی دو ہاتھ، بینا درمیان، دو ہاتھوں کے درمیان، جیسے سامنے ہو گئے نا، تو جو ان کے پاس کتاب موجود ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب قرآن ہے مصدق، اٹیسٹ کرنے والا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید تورات زبور انجیل کی جن باتوں کی تصدیق کرے گا، جو باتیں اٹیلی کرتی ہیں قرآن کے ساتھ، گویا وہ سمجھ لے وہ باتیں ٹھیک ہیں، اور جن کی قرآن تصدیق نہیں کرتا گویا کہ وہ بات۔ اور جی بات یہ ہے کہ قرآن کی تصدیق کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہاں جی، تصدیق کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ شک دور کرنے کے لیے تصدیق کرنی پڑتی ہے۔ اٹیسٹ کب کرواتے ہیں؟ تاکہ شک و شبہ دور ہو جائے کہ باقی گارنٹیڈ بات ہے یہ۔ پچھلی کتابوں میں پڑ جائے شک، کیوں؟ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کے اندر، اب دیکھیں یہاں قرآن مجید فرقان حمید، اس کا عربی متن الگ ہے، ترجمہ اس کا الگ ہے، تشریح اس کی الگ ہے، حاشیے میں ہوگی، سائڈ پر ہوگی، اکٹھا تو نہیں ہے نا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ترجمہ متن عربی تو ہے ہی نہیں، تورات جس زبان میں آئی اس متن میں آج نہیں ہے، انجیل جس زبان میں نازل ہوئی الگ پر اس زبان میں نہیں ہے، ترجمے سارے چل رہے ہیں، ترجمے میں گڑبڑ کا موقع بہت مل جاتا ہے۔ اچھا، اب ترجمے کے اندر تشریح بھی ڈال دی، اپنے فتوے بھی ڈال دیے، جی، تو اصل باتیں بھی بائبل الہامی پلس انسانی، اللہ کی باتیں بھی اس میں موجود ہیں، انسانوں کی باتیں بھی موجود ہیں، گڑبڑ ہو گئی۔ تورات عبرانی زبان، عبرانی میں، انجیل آرامی زبان میں، جی۔ اچھا، تو اب قرآن فرقان حمید عربی متن موجود ہے۔ ضیاء الحق دور کے اندر پابندی لگائی گئی تھی کہ قرآن فرقان حمید بغیر عربی متن کے اس کا ترجمہ چھاپنا جرم ہے، کہ کوئی شخص کہے کہ عربی متن کے بغیر صرف ترجمہ چھاپ دیتے ہیں، نہیں، قرآن کے ساتھ عربی متن ساتھ لگانا پڑے گا تاکہ اس کی اتھینٹیکیشن ہو نا، پتہ ہو کہ یہ عربی متن یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، کہیں گڑبڑ ہوگی تو فوراً پکڑا بھی جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ اچھا، اب تورات اس وقت جو موجود ہے، تورات کے نام سے بائبل میں کوئی کتاب نہیں ہے، بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام انہوں نے تورات رکھ دیا، پیدائش، خروج، اخبار، گنتی، استثناء، یہ 5 کتابوں کا نام رکھ دیا تورات، نام ان کے یہ ہیں۔ اچھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ استثناء کے آخری 2 بابوں میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کے حالات بھی موجود ہیں۔ بھئی تورات میں بعد کے حالات کیسے آ گئے؟ وہ تو ان کے اوپر زندگی میں نازل ہوئی تھی، ایک۔ دوسرا، اتنے بعد کے حالات کہ اس میں لکھا ہوا ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نام و نشان بھی نہیں رہا تھا اس دور میں، یعنی اتنے سالوں کے بعد کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے، اور نام اس کا بھی تورات ہے۔ انجیل نام کی، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نام کی کتاب نازل ہوئی تھی، انجیل کتاب نازل ہوئی تھی، لیکن آج جو انجیلیں موجود ہیں، پوری دنیا میں کوئی عیسائی ایسا نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نام کی کتاب کے نزول کا قائل ہو، یاد رکھیں۔ انجیل متی، مرقس، لوکا، یوحنا، یہ جو 4 انجیلیں ہیں، یہ ایز اے لائف ہسٹری، جس طرح کہ سیرت کی کتاب لکھی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
کوئی زیتون پر گئے تو آپ نے یہ واجب ارشاد فرمایا، مچھروں کے پاس گئے تو آپ نے یہ وہاں پر معجزہ دکھایا، فلاں جگہ گئے تو شاگردوں کو یہ نصیحت کی آپ نے. وہ چند واقعات ہیں جو وہاں پر ہیں، مکمل ہسٹری وہ بھی نہیں ہے. ہم سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کیسے ہو سکتی ہے جبکہ تو وہ تو خود خداوند تھے. انجیل کا نزول مانے تو انہیں رسول ماننا پڑتا ہے، جبکہ ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں وہ تو خود خدا تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان پر کیسے کلام نازل ہو؟ اس وجہ سے پوری دنیا میں یاد رکھیں، کوئی کرسچن مسیح علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل کا اقرار نہیں کرتا، انکار کرتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا یہ قرآن مصدق ہے، اٹیسٹ کرنے والا ہے. اب کیسے تلاش کریں گے کہ وہ جو 4 انجیلیں، ان انجیلوں کے اندر قرآن سے ملتی جلتی اگر کوئی بات ہے، اس کا مطلب ہے ہم سمجھیں گے کہ یہ اصل بات بھی اس میں موجود ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے جو ایڈ کی ہیں پلس الہامی پلس انسانی، وہ انسانی باتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو فرمایا قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، ساری بائبل کی نہیں، جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے ان باتوں کی، اللہ اکبر، جو قرآن کے ساتھ ملتی جلتی ہیں. فرمایا وَأَنزَلَ، اور اتاری تھی التورات، تورات، والانجیل، اور انجیل، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی. اس قرآن سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی. قرآن کے نزول کے بعد اب وہ کینسل ہو گئی. قرآن ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن، جی فائنل آخری ایڈیشن آ گیا آسمانی کتابوں کا. جی جب نیا ایڈیشن آ جائے تو پرانے ایڈیشن کو پوچھتا کوئی؟ تو وہ کرنسی ہی کینسل ہو گئی کیونکہ اس میں گڑبڑ تھی. اور کرنسی کینسل کب کرتے ہیں؟ جب نقلی نوٹ بھی مارکیٹ میں آ جائیں بہت تعداد میں اور کنٹرول نہ کیے جا سکتے ہو، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کرنسی ہی کینسل کر دو، نئی کرنسی نہیں چاہتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ انسانوں کے لیے ہدایت تھی اپنے دور میں، یقیناً تھی تورات انجیل، لیکن اس قرآن کے نزول سے پہلے تھی. اب آ گیا یہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اب یہ فرقان اتارا، حق کو باطل میں فرق کرنے والی کتاب، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینے والی کتاب. اس کتاب، اللہ اکبر. اچھا اب کرسچن اس وقت کہتے ہیں جی قرآن تو تورات زبور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، آپ کہتے ہیں جی منسوخ ہو گئی. تو اگر آپ کہتے ہیں منسوخ ہو گئی تو آپ قرآن کی تردید کر رہے ہیں، قرآن کی بات کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو تصدیق کرنے والا تم تب مانو، پہلے قرآن کو تو مانو. قرآن کو رب کی کتاب مانتے نہیں، اور تصدیق کے لیے قرآن سے، اللہ اکبر، کیا اٹیسٹ کروانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. یعنی قرآن جو مصدق ہے، اٹیسٹ کرنے والے بندے کو نہ مانو تو اس کی اٹیسٹ شدہ چیز اوتھینٹک ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور یہ فرقان نازل کی. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ. اب یہ جو قرآن کے اندر جو آیات ہیں، جو ان کا کرے گا انکار، لہم، ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز، زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا. کیوں؟ جس نے اللہ کی ریٹ کو چیلنج کر دیا، اللہ کے آئین اور دستور اور قانون کو، شریعت کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ ایکشن نہیں لے گا اس کے اوپر. اس لیے فرمایا خبردار دیکھ لو، یہ قرآن میں فرقان حمید، اللہ اکبر، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا جو انکار کرے گا ایسے لوگوں کے لیے، یہ نہیں چلو جی میں تو پہلے نازل ہونے والی تورات کو مانتا ہوں جی، وہ کیا میں زبور کو مانتا ہوں، وہ کیا میں انجیل کو مانتا ہوں، وہ کہتے قرآن. اچھا اب آ گئی ایک اور بیماری، وہ کیا؟ بین المذاہب ہم آہنگی، باقاعدہ وزارت بنا دی گئی ہے، وزارت وفاقی مذہبی امور، اور ساتھ ہی بین المذاہب ہم آہنگی. بھائی سارے مذاہب ٹھیک ہیں، یہودی بھی ٹھیک، عیسائی بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی. بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کرتا ہے، رب فرماتا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے.
اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ وہ تینوں قرآن کو مانتے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تم یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہو، عیسائیوں کو سپورٹ کر رہے ہو، اور قرآن کو کون سپورٹ کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کون کرے گا؟ یہ ہے ان کا کہ ان کو اللہ اکبر چونکہ فنڈ ملتے ہیں ان سے، گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو اللہ اکبر آسان کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح سے یہ کام سارا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا زبردست ہے وہ رب ذوالجلال، انتقام لینے پر قادر ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفا، نہیں چھپا ہوا، نہیں چھپی ہوئی، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان میں، آسمان زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز بھی اس اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے، جس کا علم اتنا وسیع ہے اسے کفر کرنے والے کا پتہ نہیں، رب کی آیات کا انکار کرنے والے کا پتہ نہیں، یہ کون کون ہے، کہاں کہاں ہے، کون کون اللہ اکبر اس کے اندر اپنے بیان دے رہے ہیں، آرٹیکل لکھ رہے ہیں، اور اللہ اکبر بلاگر کون کون سے ہیں، رب کے علم میں ہے۔ شیء کسے کہتے ہیں؟ ذرہ کو۔ اور ذرہ کون سا ہوتا ہے؟ بند کمرے کے اندر روشن دان کے سوراخ میں سے سورج کی کرن کی لکیر کمرے کے اندر آتی ہے، اس میں کروڑوں آپ کو ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سے جو ایک ہے وہ ہے ذرہ۔ تو آسمان زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آگے ایک مثال دی، فرمایا هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویر بناتا ہے، شکل عطا کرتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ دیکھو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر پانی کا قطرہ، خون کا لوتھڑا، گوشت کی بوٹی کو ہڈی کے اوپر گوشت، ہڈی گوشت کے مجموعے پر آنکھ، کان، ناک، ایک عضو اس کے اوپر، یعنی ایک بوٹی ہے، اس بوٹی کے اوپر آنکھ ڈیزائن کرتا ہے، اس بوٹی پر کان ڈیزائن کرتا ہے، پھر وہ کان بڑا ہو رہا ہے، ناک بڑا ہو رہا ہے، اللہ اکبر ہونٹ بڑھ رہے ہیں، آنکھیں اللہ اکبر کٹ لگا کر آنکھوں کا اللہ اکبر سیٹ کیا، کانوں میں سوراخ کر دیا، ہاں جی، منہ میں سوراخ کر دیا، ناک کے نتنوں میں سوراخ کر دیا، ہاں جی، ہاتھ اور انگلیاں، پھر انگلیاں بنا کر ان کے درمیان میں ان کو چیر کر انگلیاں الگ الگ کر دی، ہاں جی، اور اس کے بعد کیا ہے تو پانی کا خطرہ نا، وہ ایک بوٹی ہے نا چند گرام کی، اسی بوٹی کے اوپر یہ سارے ڈیزائننگ ہو رہی ہے، ہاں جی، اسی بوٹی کے اوپر اللہ اکبر ایسا دماغ تیار کر دیا، ہاں جی، اس دماغ کے اندر سینس رکھ دی، دیکھنے، سونگنے، ہاں جی، سننے، سونگنے، بولنے، چکھنے، پکڑنے، ہاں جی، کتنی طاقتیں اللہ اکبر اس کے اندر انسان کے اندر رکھ دی، اور اس انسان کو وہاں پر پالا بند جگہ میں